ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی تھی۔ یہ حنفی مصلی ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا، یہ شافعی مصلی ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، انہوں نے ختم کیا، ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی، اسی میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی۔ کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقے واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے، اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے، عام طور پر سب لوگ جمع ہیں، نماز پڑھ۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہیں، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے، جیسے سجدے 2 ہیں، تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کی حکمت ہے، کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب، اختلاف سے اختلاف بھی ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے، آمین بالجہر بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی۔ یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا کہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے، اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی، ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو۔ اس سے آگے آپ جائیے، چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ، سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ، سب شافعی ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام، یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ کٹر حنفی تھے، یہاں حنفیت آئی ہے۔ ترک جو ہے کٹر حنفی، یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے۔ یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار، یہ کون تھے؟ سب ترک۔ اور ترک بھی کون؟ غلامان، خاندان غلامان یاد کیجیے۔ لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام، تو کوئی حرج نہیں، وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ایک وحدت کے اندر۔ تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں، یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو، یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ اچھا، ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے،
وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو، ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں. تو یہ پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے اندر. پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک. یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب کے، نہیں، سبب کے بغیر نہیں ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ. اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے، دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے اس کا. تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے. میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں. دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے. یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ پریپریشن کے ساتھ ٹیسٹ دینے سے ہمارے نیٹ کریک کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بٹ اگر آپ ان اکیڈمی کی یہ ٹیسٹ سیریز جوائن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے چانسز نیٹ کریک کرنے کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ڈیڈ یو نو 75% رینکرز ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی سکسیس ریگولر ٹیسٹ دینے کو. اگر آپ ریگولر ٹیسٹ دیتے ہیں تو 60% آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. آلسو 35% چانسز انکریز ہو جاتے ہیں آپ کے رینک امپروو ہونے کے. تو جلدی سے جوائن کیجیے فینکس ٹیسٹ سیریز، جس میں آپ کو ملنے والے ہیں 6 پارٹ ٹیسٹ اینڈ 10 فل کمپلیٹ ٹیسٹ، وہ بھی ٹاپ ایجوکیشن